السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے ساتھ، میں ہوں علی سرور۔ آج کا پروگرام بہت اہم ہے۔ علماء یونیورسٹی میں ہم موجود ہیں، اسٹوڈنٹس بھی یہاں موجود ہیں، وہ بھی سوالات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو 3 معزز مہمان ہیں ان کا تعارف کرانے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم ظاہر کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے اور سب سے زیادہ مسائل کا شکار بھی یہی شہر ہے۔ ایسا کیوں ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور معیشت اس وقت اگر ہم یہ بات کریں کہ جہاں معیشت زبوں حالی کا شکار ہے یا پٹری پہ چڑھ چکی ہے، اس پر بحث ہو جاتی ہے بہت زیادہ۔ کچھ کہتے ہیں کہ جی معیشت اس وقت بہترین ہے اور ضرب ہمارے پاس بہت زیادہ ہو چکے ہیں، لیکن پھر ہم جب دیکھتے ہیں کہ اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں کیوں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور جیسا میں نے شروع میں آپ سے کہا کہ کراچی بے پناہ جہاں مسائل کا شکار ہے، وہاں سب سے بڑا ایک مسئلہ لا اینڈ آرڈر بھی ہے۔ اور پچھلے اگر صرف میں 2024 اور 25 موجودہ جولائی تک کی اگر بات کروں، 150 سے زیادہ افراد رہزنی یعنی کہ جو اسٹریٹ کرائمز ہوتے ہیں ان کی نظر ہو چکے لوگ، اور ان کی تعداد جو ہے 300 سے زیادہ ہے جو زخمی ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم 3.5 سال صرف ابھی ہوئے ہیں طالبان کو اقتدار میں آئے افغانستان میں، اور انہوں نے 90,000 کیمراز لگا دیے ہیں اور مانیٹرنگ شروع کر دی ہے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی صوبے پر 17 سال سے موجود ہے اور اب تک صرف 150 کیمراز لگے ہیں۔ سیف سٹی پروجیکٹ کا کیا ہوا، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ K4 کے حوالے سے بات بھی ہوگی، اور بات یہ بھی کریں گے کہ ویسے تو پورے پاکستان میں اگر ہم بات کریں لا اینڈ آرڈر سچویشن کے حوالے سے، کہ جہاں پراکسیز موجود ہیں بھارت کی افغانستان کے راستے، وہ چاہے وہ KPK میں ہو یا بلوچستان میں ہو، وہاں بھی، اور ان کے خلاف جو ہماری سیکورٹی فورسز شہادتیں بھی دے رہی ہیں، ان کے خلاف کام بھی کر رہے ہیں، کلا کما کرنے کی بھرپور کوشش بھی کر رہے ہیں، لیکن افغانستان سے جو رسپانس ملنا چاہیے ہمیں پڑوسی ملک ہونے کے ناطے وہ نہیں ملتا۔ تو اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب، MNA ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، دانشور ہیں، بہت شکریہ آپ تشریف لائے ہیں۔ بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب، سابق وزیر داخلہ سندھ بھی ہیں، دانشور ہیں، بہت شکریہ سر آپ کا، آپ تشریف لائے۔ ریان ہاشمی صاحب موجود ہیں، سابق MNA، ہلال احمد کو آج کل دیکھ رہے ہیں اور سینئر درجہ کار بھی ہیں، آپ تینوں کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے آغاز کرنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب آپ سے۔ اکانومی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، اسٹوڈنٹ بھی سن رہے ہیں، تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں، ظاہر ہے وہ فیس کرتے ہیں ان تمام چیزوں کو، اور یقینی طور پہ جب سے ہوش سوال ہم سب نہیں یہ سنتے آ رہے ہیں کہ جناب بڑے کرائسس سے گزر رہا ہے پاکستان، بڑی نازک صورتحال ہے، تو یہ نازک صورتحال کب تک چلتی رہے گی؟ بہت صحیح سوال ہے، اور اس کی اسٹریٹ آپ کو جواب تو یہ ہے کہ 3 سالوں میں ہمیں بھی یقین نہیں تھا کہ معاشی انڈیکیٹرز اتنے بہتر ہو جائیں گے جو اب ہوئے ہیں۔ افراط زر ہمارا 40 پہ پہنچ گیا تھا، اور افراط زر یعنی مہنگائی، اور بینکوں میں LC کھلنے کے لیے ڈالر نہیں تھے، ٹریڈ ڈیفیسٹ بہت بڑھ گیا تھا، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بہت بڑھ گیا تھا، ریزرو 10 بلین پر آ گئے تھے، جو لوئسٹ لیول ہے، جو زیادہ سے زیادہ 1 مہینے کی امپورٹ کا بل برداشت کرنے کے قابل ہے۔ اس سے روپے پہ بھی پریشر تھا، 3 سال پہلے روپے ہمارا 300 کراس کر گیا تھا۔ تو یہ سب چیزیں دیکھتے ہوئے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم ڈیفالٹ پہ جا رہے ہیں۔ اور ڈیفالٹ کا لفظ ایک بڑا اہمیت رکھتا ہے، کسی ملک کا ڈیفالٹ ہونا۔ یہ اختیار بھی ایک علی سرور کا ڈیفالٹ نہیں ہے کہ میں نے آپ سے ادھار لیا تھا آج نہیں، میں 1 ہفتے بعد دے دوں گا۔ ملک کا ڈیفالٹ جو ہے وہ کریڈٹ ریٹنگ ہماری بالکل نیچے آ جاتی ہے، LCs باہر کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا، ہمارے جتنے کمٹمنٹ ہیں ڈونرز ایجنسیز کے ساتھ، یا وہ انویسٹرز جو ہمارے یہاں سیف ڈپازٹ رکھے ہوئے ہیں وہ نکال لیتے ہیں پیسے کہ بھئی ڈیفالٹ ہوا تو پیسے ڈوب جائیں گے، جیسے سری لنکا کا ہوا ہے۔ بالکل۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کا یقیناً شکر سے بات کہوں گا آگے کہ چیزیں بہتر ہونے کی طرف شروع ہوئی، اور معاشی انڈیکیٹرز بہتر ہوئے۔ افراط زر جو 40% پہ تھا وہ 1% پہ آ گیا، اب 4% کا ہم نے ہدف رکھا ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہمارا منفی میں ہوتا تھا، جس کو ڈیفیسٹ کہتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ +2 بلین ڈالر ہو گیا ہے۔ یعنی کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں جو باہر سے فنڈز آ رہے ہیں اور جو لوکل فنڈ جا رہے ہیں، اس میں باہر سے آنے والے فنڈ زیادہ ہیں، اور یہی ہم کوشش کر رہے تھے، چاہتے تھے کہ انفلو زیادہ ہو، آؤٹ فلو کم۔ اس میں بھی ہمیں تجارتی خسارہ بھی بہتر ہوا۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ریمیٹنسز، اس اوورسیز پاکستانیز کو میں سلام پیش کرتا ہوں، 1 کپ چائے نہیں پلاتے ہم ان کو، 38.8 بلین، تقریباً 39 بلین ڈالر کی ریمیٹنسز آئی ہیں اس بار، اور وہ ریمیٹنسز سے ہر چیز بدل گئی۔
ہمارے ریزروز بھی 14-15 بلین پہ ہو گئے, روپیہ بھی 284 پہ مستحکم ہو گیا, ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ جو خسارہ تھا وہ سرپلس ہو گیا جیسے میں نے بتایا 2 ارب میں, اور ایکسپورٹ بھی ٹیکسٹائل کی کچھ بڑی, آئی ٹی کی ایکسپورٹ جو ہم آپ لوگوں سے کہتے تھے کہ خدا کے واسطے پہ آئی ٹی کا بہت پوٹینشیل ہے, آئی ٹی میں آپ لوگ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ہاتھ ڈالیں کہ آئی ٹی کی ایکسپورٹ 3.5 بلین ڈالر ہو گئی, 1 بلین تھی پھر 2 ہوئی تھی, اب 3.5 ہو گئی. چاول کی ایکسپورٹ 4 بلین ڈالر جو کبھی نہیں ہوئی, 4 بلین صرف ایک آئٹم کی, رائس. انڈیا میں فصل خراب ہوئی, انڈیا نے پابندی لگائی ایکسپورٹ پہ, لوکل لوگوں کو چاول ملے جیسے ہم لگاتے ہیں شکر وغیرہ. پاکستان نے وہ مارکیٹ گریب کی اور 4 بلین ڈالر کی ہماری. تو اللہ تعالیٰ نے پھر انڈیا پاکستان کا کنفلکٹ ہو گیا. اب آپ ٹائمنگ دیکھیے, یہ کنفلکٹ جس ہوا تو یہ دونوں طرف ہمیں لے جا سکتا ہے. اسٹوڈنٹس میں آپ لوگوں کو بالکل مخاطب کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں, یہ پنچ لائن ہے میرے جو ایک اسٹیٹمنٹ ہے اس کی, کہ یہ جو کنفلکٹ ہوا یہ دونوں طرف ہمیں لے جا سکتی. ہم معاشی پسماندگی کی طرف بھی جا سکتے تھے, ریمیٹنسز کم ہو جاتی, ایکسپورٹس کم ہو جاتی, ڈالر زیادہ باہر چلے جاتے, افراد زر پڑ جاتا, روپیہ ٹوٹ جاتا, سینکشن لگ جاتی امریکہ کی یا یورپین یونین کی پابندیاں, تو جکڑ گئے آپ دھار سے نیچے. اللہ تعالیٰ نے دوسری آپشن جو میرے ذہن میں تھا لیکن تھوڑا تھا وہ ہمیں دیا. ہم بہادر بن کے کامیاب ہوئے. بہادروں کو تو سب سلام کرتے ہیں, سب نے ہاتھ پھیلایا ملنے کے لیے. آرمی چیف کو لنچ کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے, کیا پائے, کبھی نہیں ہوا ایسا دنیا میں کہ ایک ملک کا آرمی چیف جا کے دنیا کے سب سے بڑے ملک کے نو منتخب صدر سے ملے. یہ خطہ جو ہے اس میں 2 فیصلے ہو گئے ہیں اور ہمیں ماننا پڑے گا ولنگلی یا انولنگلی, دل سے مانے یا بے دلی سے مانے. ایک, اس خطے کا بادشاہ شہنشاہ کون ہے, یہ فیصلہ کرنا تھا. جنگ میں ہوا چائنا پھر پاکستان. دوسرے جو فیصلہ ہونا تھا ایسا ہے کہ پاکستان کی طرف ہاتھ بڑھائیں, گلے لگائیں, بزنس بڑھائیں, ٹریڈ انویسٹمنٹ کریں, یا انڈیا سے ہاتھ ملائیں. بڑی معیشت ہے, بڑی قوم ہے, اتنے عرب لوگوں کی, اس میں بھی فیصلہ ہمارے ہاتھ میں. پھر جب بلاول صاحب گئے اپنی ٹیم کو لے کے, جس میں اینا ربانی گھر صاحبہ تھی اور شہری رحمان میں رہتی ہیں, ہمارے ساتھی ہیں, کلی ہم سب ایم این اے ہیں. فیصل رضا صدواری صاحب بھی تھے, اور مصدق ملک صاحب, ہاں بالکل, یہ ٹیم تھی. وہاں پہ انہوں نے جو نیریٹو دیا پاکستان کا کہ جی دیکھیں ہم پہ زیادتی کر کے اٹیک کیا گیا, کوئی ثبوت دے نہیں سکے, ابھی بھی ثبوت ہے تو دے دیں. انڈیپینڈنس انکوائری چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم کرنے کو تیار ہیں. آپ کسی ملک کے چیف جسٹس یا سیاستدانوں کے نام دے دیں, ہم اس کا کمیشن بنا دیں, ہم تیار ہیں اس بات پر. ہم تیار ہیں. اور آج تک نہیں دیے, آج تک نہ وہ ثابت کر سکے کہ جی یہ ہمارے لوگ تھے, وہاں کسی کے آواز کی ریکارڈنگ ہے, کسی کا شناختی کارڈ مرنے والے کا ملا پاکستانی, کچھ نہیں. تو دنیا نے یہ کہا کہ یار یہ انڈیا نے ایک ایٹمی طاقت پہ بغیر کسی ثبوت کے حملہ کر دیا ہے, یہ تو بڑا انمیچور غیر ذمہ دار طاقت ہے. ایٹمی طاقت کھلونا تو نہیں ہوتی کہ آپ کھیلتے جا رہے ہیں. ایٹمی طاقت تو ہوتی ہے تباہی, نسلوں تک نسلیں مٹ جاتی ہیں. بالکل جاپان میں ہوا. تو انہوں نے اس بات پہ پھر طے کرا کہ نہیں یہ غیر ذمہ دار قوم. پاکستان کا بیانیہ بلاول صاحب کا مانا گیا اور اس سے پاکستان کو عزت بھی ملی. تو 3 سطحوں پہ ہم نے کامیابی حاصل کی. سفارتی دنیا ہمارے ساتھ آ گئی, ترکی, چائنا, ایران, آذربائیجان, امریکہ نے بھی ہمارے حق میں بات کری. تو انڈیا اکیلا رہ گیا, تو ہمیں سفارتی جیت ہوئی.
دوسری معاشی طور پہ کامیابی ہوئی, امریکہ وغیرہ نے ٹریڈ کا کہا, اور دفاعی طور پہ تو آپ نے دیکھا ہے دفاعی 6 جہاز, بالکل 10 ایئر بیسز شاٹ ڈاؤن, رافیل سب کچھ کہتے ہیں. بالکل. بغیر راجنواز صاحب, یہ جو کامیابیاں گنوا رہے ہیں ہمارے ڈاکٹر صاحب, بات بالکل درست ہے, لیکن اصل بات تو پھر وہیں سے شروع ہوتی ہے نا کہ فوج نے جو کمال کیا اور اس کے بعد پھر یہ کمال ہونا شروع ہوئے. تو اکانومی بھی انہوں نے سنبھالنی ہے, سارے کام انہوں نے کرنے ہیں, تو پھر سیاستدان کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں بڑی کرسپ بات کروں گا, کیونکہ ہم اسٹوڈنٹس کو سب کو پتہ ہونا چاہیے پاکستانی, اور آپ لوگوں نے جس طرح اس مارکہ حق میں ایز اے نیشن کھڑے ہو کے ساتھ دیا فوج کو, آئی تھنک اٹ از آؤٹ آف دا ورلڈ, اور جس کی وجہ سے صرف 4 سے 6 گھنٹے میں اتنے بڑے دشمن نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے. وجہ یہ تھی کہ انڈیا کا نیریٹو ایک ہے کہ فوج اور عوام کو کسی طریقے سے دور کرو, فوج کو کمزور کرو, اور خدا نہ خواستہ جیسے عراق کو پہ قبضہ کیا, سیریا پہ کیا, لیبیا پہ کیا, یمن کے حالات دیکھ لیں, غزہ کے دیکھ لیں, لیبنان کے دیکھ لیں, اس طرح پاکستان کو بھی اپنے مرضی کے مطابق جا کے کنٹرول کرو اور اپنی مرضی کے مطابق یہ حکومت چلاؤ. سو یہ اس کے ڈیزائن تھے, اور اسی کو سوچ کے اس نے فالس فلیگ آپریشن کیا کہ یہ بیسٹ موقع ہے, کیونکہ ملک میں بہت پولرائزیشن ہوئی ہے, اور ہم اس کو کریں گے, ادھر سے عوام بھی ساتھ دیں گے ہمارے. اور آپ نے دیکھا کہ نریندر مودی نے فوج کو, عوام کو ایڈریس کر کے کہا کہ یا تم روٹی کھا لو یا گولی کھا لو. امیجن کریں, ناٹ ریئلائزنگ کہ جب پاکستان کی بات آئے گی, پاکستان کی سلامتی اور بقا کی بات آئے گی, دا ہول نیشن لک ٹورڈز پاکستان. اس کے لیے کوئی ہمارے میں کمپرومائز نہیں ہے. 65 دیکھ لیں, اور ابھی بھی آپ نے دیکھا, کیونکہ لڑائی یو فائٹ ایز اے نیشن, کبھی بھی فوج اکیلے لڑائی نہیں کرتی, پوری قوم اکٹھی ہوتی ہے, اور یہ ہم نے کر کے دکھایا. اور یہی سیم ایران نے کیا. اسرائیل نے سوچا تھا کہ بڑے آرام سے ایران پہ قبضہ کر لیں گے, اس کے آئل فیلڈز پہ, گیس فیلڈ پہ قبضہ کر لیں گے, اور عراق لیبیا کی طرح یہاں بھی آ کے بیٹھ جائیں گے, اور تمام امریکن یورپین کمپنیز آ کے آئل نکالیں گے. لیکن وہ بڑی ریزیلنٹ قوم تھی پاکستانی کی طرح کے, اس لیے انہوں نے وہاں بھی یہ کیا, اور وہاں جا کے انہوں نے ایسے ہائپر سونک میزائلس, اس کے بعد سپر سونک کروز میزائل, انہوں نے اپنے لیے پہلے سے تیاری کی تھی کہ ہم نے بچنا تو اسی سے بچنا ہے, اور یہی ہوا. سیم پاکستان نے, ہم نے جو ڈیفنس یہ اسٹریٹجک ایسٹ بنائے ہوئے ہیں, ہمارا ایک مقصد ہے, ہماری تمام نیوکلیئر ایسٹس کی تیاری انڈیا اسپیسیفک ہے. وی ہیو گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود اینی ادر کنٹری. جو کہتے ہیں انڈیا کے اسرائیل پہ ہم اٹیک کریں گے, وی ہیو گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. اور ایک انڈیا کا انچ ایریا ہماری میزائل رینج کے اندر ہے, مینس کہ انڈیا ہمارے سے بچ نہیں سکتا. ہم نے جو کانٹینجنٹ پلاننگ کی ہوئی تھی, اگر یہ تھوڑا دیر اور ہمارے سے لڑائی کرتا, یقین کریں 25% اس کا اکنامک اور ملٹری لاس ہوتا. اور وہ جا کے جب ہم نے اس پہ اٹیک کیا ہے, یقین کریں دے وینٹ ٹو امیریکنس, اور جا کے کہ خدا کے لیے ہمیں بچائیں, پتہ نہیں پاکستان کہاں سے میزائل ہمارے پہ مار رہے ہیں. دیٹ واز سچویشن. یہ حقائق ہے بالکل. اور اس کے بعد, اور لیٹس گیو لاٹ آف کریڈٹ ٹو چیف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل قاسم منیر کو, جس طریقے سے پروفیشنل طریقے سے انہوں نے فوج کو لڑایا, اور ساتھ چیف آف ایئر اسٹاف نیول سب نے اپنا حصہ ڈالا. اور یہ وہ رائفل جہاز سے جو نریندر مودی آپ کو یاد ہو کہتا تھا, کاش میرے پاس جہاز رائفل جہاز ہوتے تو میں پاکستان کا پتہ نہیں کیا کرتا. 2019 کی بات ہوگی بالکل. تو یہ ان کا. اس کے بعد انہوں نے اپنے ڈپٹی چیف کو سیک کر دیا لڑائی سے 2 دن پہلے. اس نے کہا کہ ہمارے پائلٹس ابھی بھی جو ہیں وہ ہم تیار نہیں ہیں کہ یہ رائفل جہاز چلا سکیں. اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ 4 سال میں 2021 میں انہوں نے یہ تھی, یہ نہیں تیاری کر سکے. ابھی تک ان کے 900 پائلٹس ان کے پاس کم ہیں, وہ آتے نہیں ہیں انڈین ایئر فورس میں کہ پاکستان پائلٹ سے ڈرتے ہیں. تو یہ ہے آپ کی فوج کی تیاری, کم فوج لیکن پروفیشنلی ٹرینڈ, موٹیویٹلی ٹرینڈ, جذبہ ایمانی اور شہادت. یہ فورس ملٹی پلائی ہے آپ کے ساتھ, جس پہ ہم کمپرومائز کبھی نہیں کرتے ہیں. اور اسی وجہ سے آج آپ کے ملک کا جو نام روشن ہوا ہے, یقین کریں کہ دنیا میں اس وقت پاکستان, خاص طور پہ اس ریجن میں, وی ہیو بیکم اے ریجنل اسٹیبلائزر. جو انڈیا کے ڈیزائن تھے کہ ہم ہیجمونک ڈیزائن ہوں گے, پاکستان اسٹمبلنگ بلاک ہے. Now Pakistan is a regional stabilizer. India is isolated. Nobody is bothering about India. ابھی آپ کے سامنے 2 دن پہلے امریکن سینڈ کام کمانڈر آئے ہوئے, جنرل مائیکل کوریلا, اور سینٹرل ایشین کنٹری کے سارے چیف آف ڈیفینس اسٹاف آئے ہوئے تھے. سیکورٹی پہ بات ہوئی ہے,
اس کے بعد ہمارے چیف فارم منسٹر آپ کے سامنے امریکہ گئے، بختیار بیگ نے بتا دیا، چائنا گئے، ٹرکی گئے، سعودی عرب گئے، ایوری بڈی از انوائٹنگ بیکاز وین دے ریکگنائز کہ پاکستان از اے فورس ریکن ود، دین دے اسٹارٹ سپورٹنگ یو. یاد رکھیں کمزور کو کوئی نہیں پوچھتا. آج اگین وی ہیو ٹو ریمین یونائٹیڈ. یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ ابھی بھی یوتھ کو آج دیکھیں، آج کل آپ یہاں ماشاء اللہ بیٹھے ہوں گے، یو ہیو ٹو ٹیک اوور فرام اس. دیٹ وائی آئی سے پلیز کانسنٹریٹ وٹ اوور جاب یو آر ڈوئنگ. آئی ٹی میں ہیں آپ، آرٹس میں پڑھ رہے ہیں، ایم بی اے کر رہے ہیں، وٹ ایور یو آر ڈوئنگ یو شوڈ دا بیسٹ پرسن دیٹ. یہ اب زمانہ گزر گیا جو پرانی بات ہوتی تھی. اپنا کام کریں، ڈو یور بیسٹ پرفارمنس، تاکہ ٹمارو یو شوڈ ہیو ٹو کم اینڈ ٹیک اوور پاکستان گورننس. بالکل بالکل. دیٹس اے پرابلم. ریحان ہاشمی صاحب کیا کہیں گے؟ اس موجودہ دور میں اکانومی سے بات شروع ہوئی اور ظاہر ہے جس طرح ہم نے بھارت کو ابتداک شکست دی اس کی بات بھی ہم نے کی، لیکن عام آدمی جو ہم بات کرتے ہیں اکانومی کے حوالے سے وہ سیٹسفائی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں مہنگائی بھی ہے، ابھی بھی مشکلات ہیں ہمیں اشیاء خود نوش خریدنے میں. وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ اکانومی پراسپرٹی کا انحصار لانگ ٹرم سسٹینیبل پالیسیز کے اوپر ہوتا ہے. اور اس کی مثال میں اس طرح دوں کہ پاکستان کے ایک اسکالر ڈاکٹر محبوب گزرے، جن کی 5 ایئرز اور 10 ایئرز پلان کو ہمارے بعد آزاد ہونے والا ملک ساؤتھ کوریا اس نے امپلیمنٹ کیا، اور ان کی سسٹینیبلٹی انہوں نے اس کو اڈاپٹ کرنے کے بعد سسٹینیبل پالیسی بنائی لانگ ٹرم. اور کوریا جو ہے ہمارے بعد آزاد ہوا لیکن وہ ہم سے زیادہ ترقی کی راہوں پہ گامزن ہے. اچھا، اس میں ہمیں سیلف انالیسس کی ضرورت ہے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی بھی ضرورت ہے. میں یہاں پر کوٹ کرنا چاہوں گا مشرف صاحب کے دور کا کچھ دورانیہ. اس میں کیا ہوتا ہے، عمومی طور پہ کیا کیا جاتا ہے اکنامک پالیسیز کو یا ڈپینڈنسی کو ختم کرنے کے لیے، فارن ریمیٹنس کو بچانے کے لیے آپ کرتے کیا ہے کہ لوکلائزیشن کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ باہر سے سامان منگانے کے بجائے انحصار اپنی پروڈکٹ پہ کرنا شروع کریں تاکہ آپ کا فارن ریمیٹنس بچے. مشرف دور میں لوکلائزیشن شروع کی، ڈیلیشن پروگرام شروع کیا، آٹو موبائل ڈیلیشن پروگرام. آپ کا جو سب سے زیادہ پیسہ باہر جاتا ہے وہ جاتا ہے پیٹرولیم پروڈکٹس، اس کے بعد ٹیلی کمیونیکیشن، پھر آٹو موبائل انڈسٹری اینڈ دین سو آن. تو اس کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ اس دور میں آلدو کہ وہ ڈکٹیٹر کے طور پر کنسیڈر کیے جاتے تھے، لیکن ان کی پالیسیز کسی بھی سویلین گورنمنٹ سے زیادہ مؤثر تھیں جو ہم نے آبزرو کیا. پھر انہوں نے ٹیکسٹائل ویژن لے کر آئے. آپ کے پاس بیسکلی وی آر اے ایگریرین سوسائٹی، آور 75% اکانومی از بیسڈ آن ایگریکلچر. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم ایگریکلچرل پروڈکٹس کی ویلیو ایڈیشن کرتے اور اس کو ایکسپورٹ اورینٹیڈ مارکیٹ کو دیتے. اگر ہمارے پاس را کاٹن بھیج رہے ہیں، ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں، تو اگر ہم اس کو ویلیو ایڈٹ کر کے یارن بنا کر بھیجیں گے تو زیادہ پیسہ ملے گا نا ہمیں باہر سے. تو ہم نے یہ نہیں کیا. اس وقت ٹیکسٹائل ویژن متعارف کرایا گیا، اور ابھی بھی ضرورت ہے اس بات کی کہ ایز ان ڈوئنگ بزنس، تاکہ پاکستان میں پیسہ انویسٹ کرتے ہوئے کوئی بھی آدمی سکون محسوس کرے اور اس کو انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز فراہم ہوں. SIDCL ابھی کام کر رہا ہے، بہت مؤثر کر رہا ہے، کارپوریٹ فارمنگ کے اوپر کر رہا ہے کام، اور آگے ایکسپینشن بھی ہونا ہے. اور دیکھیں، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے جو ایگریشن، انڈین ایگریشن جس کو ہم نے سامنا کیا ہے پوری قوم نے، اس میں کئی فوائد ہوئے ہیں. کرائسس آلویز کریٹس این اپرچونیٹی. یہ قوم کے لیے اپرچونیٹی تھی. کرائسس کی سچویشن آئی اور اس میں ہوا کیا کہ ایک بہت ہی واضح اندرون خانہ اور بیرون خانہ خط تنسیق کھینچ دیا گیا. آپ کے اندرون خانہ کون دشمن ہے، دوست ہیں، اور بیرون خانہ آپ کے کون دشمن اور دوست ہیں، کون آپ کے ساتھ یہاں ہے اور آپ کا ایسا موقع آیا کہ جب پوری قوم کو یکجا ہونا تھا. لیکن دیکھیں، جنزیز کے لیے خاص طور پر ہمارے اندر سے ہی بہت سارے لوگ باوجود اس کے کہ ہماری قوم کا حصہ ہیں، ہمیں یکجا ہو کر پوری قوم متحرک تھی. ایسے لوگ بھی تھے انفارچونیٹلی جو کہ اس بات کے خواہاں تھے کہ وہ فیلئر دیکھیں خدا نخواستہ. تو ہمیں آپ کو مل کر آئیڈینٹیفائی کرنا ہے ایسے لوگوں کو اور بالکل بائیکاٹ کرنا ہے، چاہے کوئی بھی ہو. پاکستان ہے تو سیاست ہے، آپ کی پڑھائی ہے، آپ کی عزت اور آبرو ہے، آپ کے روٹی روزگار ہے. اللہ نے نعمت دی ہے نا بھائی، اس خطے میں بیلنس آف پاور ہے، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس خطے کی جغرافیائی اور تاریخی حقیقت سے آشنا ہوں. اگر آپ کو نہیں پتا
کہ 200 سالہ غلامی کا دور انگریز کے سامراج کا کیسا گزرا, ہمارے اجداد نے کس طریقے سے قربانی دے کر اس ملک کو, اس خطے کو کے لیے آزادی, اس خطے کے لوگوں کے لیے آزادی حاصل کی, اور اس کے بعد اس کی سسٹینیبلٹی, اس کی سالمیت, اس کی آزادی کو برقرار رکھنا ہماری ذمہ داری بنتا ہے. یہ نعمت ہے, اور شاید یہ ایک سرٹن ایج میں جا کے لوگ ریئلائز کریں کہ جناب واقعی میں بہت بڑی نعمت ہے. تو بیلنس آف پاور بہت ضروری ہے, جس طرح کہ بریگیڈیئر صاحب نے بھی کہا کہ کمزور کو کوئی نہیں پوچھتا بھائی. پاکستان نے اس خطے میں تھینکس ٹو دا اپرچونٹی, کہ جو اپرچونٹی کریٹ ہوئی ہمارے لیے, پوری قوم نے متحد ہو کے دکھایا, ہم نے اپنی عسکری طاقت بھی دکھائی اور دنیا بھر میں ریکگنائز بھی کیا. تو بیلنس آف پاور ایک ہو گیا, اور ڈیٹرنس ہے ہمارے پاس, نیوکلیر ڈیٹرنس کی وجہ سے ہوا یہ معاملہ. اچھا, اکانومی کا اس کے اوپر امپیکٹ بھی پڑ رہا ہے الحمدللہ, لیکن اس کے لیے ضروری یہ بھی ہے کہ انٹرنل پولیٹیکل سچویشن کو بھی ہم بہتر کرنے کی کوشش کریں. اچھا, ہمارے ملک میں انویسٹر کیسے آئے گا کہ ہم اپنے ملک کے ہر انڈیویجول شخص نمائندہ ہے, اور چاہے وہ ایز ان ڈوئنگ بزنس کی بات گورنمنٹ کرے, چاہے یہاں پر لوکریٹو انویسٹر انسینٹیوز کے انوائرمنٹ کریٹ کیے جائیں, یا یہاں پر حالات امن برقرار رکھے جائیں. تو یہ مشترکہ کارروائی ہے. اگر کوئی آتا ہے انڈسٹریلسٹ انڈسٹری لگانے, ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کی لیٹ سے بات کرتے ہیں ہائپوتھیٹیکلی, تو وہ اسی صورت میں آئے گا کہ جب آپ کے ملک کو گوگل کر کے دیکھے گا. بہت سارے پرسیپشن بھی تو کریٹ کیے گئے نا, غلط پرسیپشن. پاکستان میں بہت سارے فارنرز آتے ہیں, انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے آتے ہیں, اور وہ پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے اچھا انوائرمنٹ ہوگا, وہ دیکھیں گے تو ان کے لیے بہتری ہوگی, وہ 10 لوگوں کے روزگار پیدا کریں گے اور ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ کو ایکسپورٹ کریں گے. بہت سارے مسائل ہیں, بہت آئیڈیل کنڈیشن نہیں ہے, لیکن اگین وہی بات, 5 سال میں نہیں ہوگا, 6 سال میں, 10 سال میں نہیں ہوگا. سسٹینیبل پالیسی کی ضرورت ہے اور ریفارمیشن کی ضرورت ہے میری اپنی رائے کے مطابق. لیکن ریفارمز تو ہو ہی نہیں رہی نا. میں اسی طرف آ رہا ہوں, میں مختصر سی بات اس کو بھی گوش گزار کرتا ہوں. دیکھیں, ہمیں انالائز کرنا پڑتا ہے, انالیسس کرتے ہیں. اگر ہمیں اپنی چیزوں کو بہتر کرنا ہے تو ہسٹوریکل فیکٹس کو اسٹیٹسٹیکل انالیسس کرتے ہیں, اور اپنے جیسے سیگمنٹ کا معائنہ کسی اور سیگمنٹ سے کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے ہمیں اپنے جیسے کسی ملک سے موازنہ کرنا ہوگا. ہم ابھی میں نے ڈاکٹر محبوب کی مثال دی, ہم مثال ساؤتھ کوریا کی لے لیتے ہیں. انہوں نے کون کون سے ریفارمیشن کیے اور کس طرح وہ گئے, وہ نیشنل کیریکٹر انہوں نے ڈیولپ کیا. پہلی چیز, انہوں نے لینڈ ریفارمیشن کر دی, انہوں نے ایگریکلچرل ریفارمیشن کر دی, انہوں نے ایڈمنسٹریٹو یونٹس فار گڈ گورننس وہ بنانے شروع کر دی, اور بیسڈ آن دا ایڈمنسٹریشن انہوں نے لوکل باڈیز امپاور کر دی, انہوں نے ڈیلیگیشن آف اتھارٹیز کر دی. اچھا, یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو مشرف صاحب نے بھی کم و بیش یہ کی تھی, اور وہ ایک مثالی دور بھی کہتے ہیں اس کو. اس میں بہت ساری رائے ہوگی, مخالفتیں ہوں گی, ریزرویشنز ہوں گی. یا دنیا کے دیگر ممالک کو دیکھیں تو اس سے موازنہ کرنا ضروری ہے, اور پھر اس پالیسی کی امپلیمنٹیشن بالکل نان پولیٹیکل انداز میں کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ لانگ ٹرم پالیسیز کے ثمرات چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ پالیسی انالیسس کی ضرورت ہے. مشرف صاحب کی تعریفیں بھی کی ہیں آپ نے, کیونکہ آپ لوگ تو ساتھ تھے, ہمیشہ ہی رہے خیال گورنمنٹ کی آپ تو, لیکن ان کی خاص طور پہ. اچھا سر, ضرورت ہے ہماری, ضرورت ہے آپ کی, اچھی بات بتائیں, نیڈ رہی ہمیشہ. جی, ایسا کام نہ کریں نا پھر آپ, ضرورت رہے ہمیشہ. جی بہرحال سر یہ بتائیے گا کہ ہم امن امان کی بھی بات کرتے ہیں, ماشاء کراچی یہاں کا میں نے مثال دی تھی آپ کو, افغانستان کی جہاں 3.5 سال ہوئے ہیں ابھی, طالبان کو 90,000 کیمرہ لگا کر مانیٹرنگ شروع کر دی. سیلف سٹی ہمارے یہاں بھی پروجیکٹ شروع کیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی, آپ کی پارٹی نے, آپ کی جماعت نے 17 سال ہو گئے سر, 150 کیمرے لگائے. کتنی صدیاں چاہیے آپ کو شہر میں کیمرز لگانے کے لیے, سیلف سٹی پروجیکٹ مکمل کرنے کے لیے؟ کیمرہ لگا کے اور مقصد حاصل نہ ہو تو بیکار ہے اس کیمرے. تو کیوں شروع کیا گیا سر؟ یہ تو پھر اربوں روپے ضائع ہو گئے. نہیں دیکھیں, K4 کا بھی منصوبہ تھا, وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوا, 18 سال ہو گئے. ایک دن مجھے میٹنگ کے لیے بلایا اور میں بڑا خوشی گیا کہ اب آپ دیں گے کہ یہ نلکوں میں پانی آنا شروع ہو رہا ہے اس تاریخ سے. اور چیف منسٹر نے میٹنگ کی, میں ساتھ میں بیٹھا تھا, پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ ہم پروجیکٹ شیلف کر رہے ہیں, یہ غلط کنسیو ہو گیا, اس کو ریوزٹ کیا جائے گا. نیسپاک کی کمپنی ہے حکومت کی جو یہ سب ڈیزائننگ کرتی ہے, وہ بیٹھے تھے, وہ کہتے ہیں جی یہ رانگ روٹ لے لیا ہے اور اس پہ پتہ نہیں کتنے ارب خرچ ہو گئے ہیں, پہلے کتنا کر چکے ہیں, اب ریئلائز کیا ہے جس طرح والا پروجیکٹ کہ یہ غلط میں ہو جاتا ہے. تو میں اچھل گیا اور میں نے پھر وہاں بڑی صاف باتیں کی, اور جو سردار لوگ تھے ان کو میں نے کہا نام دیں, انکوائری کمیشن, یہ وہ
پھر یہ پروجیکٹ مرکز نے لے لیا, حکومت نے وابدہ کے تھرو اس کو کرانے لگے. تو ایک دن میں پلین میں آ رہا تھا تو دو بڑے بڑے انجینئر تھے میرے لیفٹ اور رائٹ پہ بیٹھے تھے. سر اب آپ فکر نہ کریں, 1 سال میں پانی. میں بڑا خوش کہ بھائی چلے 1 سال اگر اور انتظار کرنا پڑے تو کوئی بات نہیں. پھر وہ پروجیکٹ شیلف ہوا, اور اس بار بجٹ میں ہم نے نئے پروجیکٹ کے لیے جو فنڈس رکھا ہے وہ نہیں رکھے گئے. سر 3.5 کچھ نہیں ہوتا یہ کم از کم 50 ارب رکھ جو کیا اور سیکنڈ پتہ ہے پرابلم کیا ہے, اب K4 میں پانی آ جائے گا, اس کے بعد ڈسٹریبیوشن اس کے بعد شروع ہوگی, وہ نیا جال بچھنا جو اچھا it will take another 5 years. غلطی تمہاری نا, آپ کی حکومت نے نہیں کچھ کیا. مثبت بھی اور اچھی خوشخبری والی بھی اس کے ساتھ چنا. تو یہ تو ہائی کر کے ہم لوگوں نے بجٹ میں تھا, نبی قمر صاحب کے 1000 پیج کا بجٹ رات کے 12 بجے تک پھر بھی آپ لوگوں نے ووٹ پاس کیا. MQ نے بھی دے دیا. ہم ان کے الائز ہیں تو ساتھ دینا پڑتا ہے. لیکن میں نے ایک الیکشن میں وعدہ کیا تھا کہ DHA ٹینکر فری اگر ہو جائے, میری خواہش ہے لائف میں مرنے سے پہلے, کہ جیسے بات آئی لینڈ کو کہتا ہے کہ کبھی کبھی وہ بغیر ٹینکر فری بات آئی لینڈ, ایسے ٹینکر فری DHA. تو اس پروجیکٹ کے تھا ڈملوٹی سے DHA تک ڈائریکٹ پائپ لائن 1 ملین اضافی پانی کی. وہ میں لگا ہوا تھا, اس کا PC1 پورا الیکشن ہے وہ دکھا کے لڑا تھا. وعدہ تھا وہ مارا. میں نے بلاول صاحب سے کہا کہ جتنے فنڈز آپ 100 کروڑ 50 کروڑ دے رہے مجھے نہ, یہ پروجیکٹ میرا 10 ارب کا ہے, یہ کر. آپ کو یہ سن کے بات خوش ہوگی, پروجیکٹ بٹپور سے بھی اپروو ہو گیا, PND سے بھی ہو گیا, اور کیبنٹ میں پاس ہو گیا, بجٹ میں فنڈس آ گئے, اور ایک کمپنی کو گورنمنٹ کی اس کو بنانے کو ایوارڈ ہو گیا. کون سا آپ کو یہ واہ کنسٹرکشن نہیں, یہ NRTC کا جی پہلے NRTC. ایکچولی میں تھوڑا سا اس کو اس لیے جانتا ہوں کہ میں اس لیے کہ آئی واز اے ہوم منسٹر, آئی واز اے کیئر ٹیکر ہوم منسٹر اس میں. تو سیف سٹی کا مجھے اسپیشلی ٹاسک ملا تھا کہ یہ سیف سٹی کراچی کو بنانا ہے. تو آئی ڈیڈ مائی بیسٹ. 8 مہینے میں مجھے چیف آرمی اسٹاف نے کہا, کور کمانڈر نے کہا, بٹ دیور لاٹ آف اپوزیشن فرام دیور ہارڈل سی بہت. لیکن آئی انشورڈ کے جانے سے 2 ہفتے پہلے میں اپروو کروا کے ہر ایک, اور NRTC آرمی کی سیٹ اپ ہے, نیشنل ریڈیو کمیونیکیشن اتھارٹی, ان کو اپنے آرمی کو اس لیے دی ہے کہ تاکہ کوئی اف اینڈ بٹس نہ ہو, کوئی گڑبڑ نہ ہو, اور وہ سارا اپروو کرا کے ابھی وہ سٹارٹ ہوا ہے. اب اس کی جگہ PO واک آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ان کو ایک کمپنی دوسری چینج کر دی ہے. ابھی آپ نے دیکھا وہ پول لگنے شروع ہو گئے ہیں, اور پلان یہ تھا کہ پہلے سال میں تقریباً 1300 کیمرے لگیں گے, اور جو 2000 پہلے ڈفرینٹ جگہ پر لگے ہوئے پولیس کے, پرائیویٹ, ان سب کو ڈف ٹیلز کر دیا جائے گا. اور یہ 3000 کے قریب کیمرے پہلے 1 سال میں پولیس CPO آفس میں یہ اس کو اتھارٹی بنائیں گے, وہاں چل پڑیں گے, اور 3 سال میں پورا کراچی ول بی سیف سٹی. لیکن ابھی تک اٹ لکس کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہو رہا. پرابلم تھی, میں نے یہ کہا تھا کہ ایک مجرم ایک اسٹریٹ سے نکلتا ہے, وہ کیمرہ پک کرنا چاہیے, کہاں جا کے وہ چھپتا ہے وہاں تک اس کو ٹریس ہونا چاہیے. دیٹ از دا پرپز. آگے پرابلم یہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, سویلین آرگنائزیشن اور سو مینی تھنگ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم. دس از اے پرابلم, اس لیے یہ کھٹائی میں لیٹ ہو رہا ہے. ادروائز ابھی مجھے چھوڑے بھی 1.5 سال ہو گیا, 1.5 سال اور ہونا چاہیے تھا. آپ نے چھوڑا ہے وہیں رکا ہوا ہے. دس از ویری ڈسٹربنگ. اسٹوڈنٹ بھی سوال کرنا چاہیں گے, لیکن اس سے پہلے آپ ہاں جی, اسٹوڈنٹ سے جی جی بالکل. آپ نے بات کری ہے ہماری آدمی ہے بہت اچھا پرفارم کرا, پر جیسے کہ ابھی آپ نے سنا ہوا کہ یہاں پر ترنت رائے نمبر پہ معاملہ ہوا, اس کے بعد 2 نمبر پہ معاملہ ہوا, اور آپ زمین کے اندر امپرومنٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں. کیا ہم لوگ کو پولیس کو نہیں دھیان دینا چاہیے, جیسے کہ ہفتے جو آتے ہیں ہم سے وہ ہفتہ لیتے ہیں کرتے, یہ سارے معاملات کو ہمیں دیکھنا چاہیے, اس کو نظر کرنی چاہیے. دا اونلی تھنگ از کہ رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب پوسٹنگ نہیں ہوتی ہے. آپ نان پروفیشنل کو جب فیلڈ میں لے کر جائیں گے, اس کا ایکسپیرینس نہیں ہوگا, سفارشی لگے گا, تو وہ کام نہیں کرے گا. اور اگر آپ صحیح لگائیں گے تو آنیسٹلی اٹ از ڈویبل.
کچے میں جو آپ نے کچے کا مجھے پتہ نہیں کتنے بچوں کو پتہ ہے کہ کچے کے ڈاکو کچے اور پکا کچا ہی سر، پکے کے ڈاکو کو تھوڑی دریا جانتے میں ہیں، صحیح کچے والے کون سے ہیں وہ بتائیں. تو وہاں پر میں نے یقین کریں کوئی 30 کے قریب ہندو جو ڈاکٹرز تھے، سب کو میں ایک وداؤٹ پیئنگ رینسم لے کر آ گیا تھا، سب کو لے آئے تھے. اور میں نے وہاں وارن کیا تھا کہ کوئی جس سردار کے ایریے میں ابڈکشن ہوگی، ڈکوائٹی ہوگی کچے کے ایریے میں، اس سردار کی افر کٹیں گے. 8 مہینے میں رہا ہوں، ایک بھی وہاں پر ابڈکشن نہیں ہوئی تھی. لائک وائز یہاں پر جب آتے ہیں تو اگر آپ ایس ایچ او دیکھیں تو ٹینیور کتنا ہے ایس ایچ او کا؟ 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے. ایس ایچ او کو کم از کم 4 مہینے لگتے ہیں ہم ایریے کو سمجھنے میں. بائی دا ٹائم ہی اسٹارٹ انڈرسٹینڈنگ ہی از پوسٹڈ آؤٹ. ہاؤ وڈ ہی ڈیلیور؟ دیٹس اے پرابلم ود اس. We need to have a professional SHO, professional DSP and professional SHP. We don't post over there, and that is a basically pitfall. That is why we have a street crimes, we have a narcotics problems in school, universities, and nobody is responsible. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی پولیس ٹرینڈ ہے لیکن ان کو یوز کس نے کرنا ہے. پاکستان میں the issue is lack of governance. آپ کو ایک حکومت چلانے کے لیے 4 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں: گڈ گورننس، نمبر 2 میرٹ پہ پوسٹنگ، نمبر 3 نو کرپشن، اگر کرپشن ہے تو روتلس اکاؤنٹیبلٹی. چاروں کا فقدان ہے. لیٹ می ٹیل یو ویری فرینکلی آئی سین. میں اس میں ایک بات، ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں جنہوں نے الیکشن میں ہمیں مدد کی ہوئی ہوتی ہے، سپورٹ کیا ہوتا ہے، وہ آتے ہیں تو ہم بٹھاتے بھی ہیں، چائے بھی پلاتے ہیں، وہ پھر جیب سے پرچی نکالتے، ڈیمانڈ پرچی آتی ہے. جیب سے پرچی، میں عادت ہو گئی ہے مجھے. پرچی کے اندر چھوٹا سا کام ہے، وہ آسمان سے تارا لانا ہو، کام چھوٹا ہی ہوتا ہے. یہ چھوٹا سا کام ہے. یہ ڈی ایس پی، ایس ایس پی، ایس ایچ او لگا دیں. یہ ایس ایچ او لگانا ہے. سر ہم نے وعدہ کرا ہوا ہے، آپ کے بڑی ہم نے سپورٹ کیا ہے. بالکل. اور اب یقین کریں ابھی تک 1.5 سال ہو گیا ہے، میں نے کسی ایک کے لیے، وہی ڈی آئی جی ہیں، وہی ایس ایس پی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کمپیٹنٹ اور صاف ستھرے. یہ سب آپ کو یاد ہوگا یہاں پہ ظاہر ایم پی ایم این ایس جو ہیں، نہیں یہاں پہ آپ نے دیکھا تھا کہ جب وہ گاڑی میں ایک بیٹی کو جی واقعہ ہوا ریکویسٹ کری تھی، بھائی کو مار رہا تھا وہ، اسی وقت میں نے کہا، کہتے ہیں جی سر ایف آئی آر کوئی نہیں کٹا رہا. میں نے کہا وٹنس کو لاؤ، ایف آئی آر کٹاؤ، شام تک مجھے چاہیے. یہ آدمی بیہائنڈ دا بار اور فون رکھ دیا. آپ یقین کریں شام سے پہلے ہوا. آپ نے چینل پہ پہلے دیکھا، میں نے بات کی. تو اپنا اپنا کریکٹر ہے، آپ صاف ستھرے اصولی سب کو ایسا ہونا پڑے گا تبھی بات بنے گی. سر 85 اثر رسوخ ظاہر ہے، یہ بھی چلتا ہے. وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جو ووٹ دیتے ہیں آپ کو پھر آ کے وہ فرمائشیں بھی ہوتی ہیں ان کی. رانا جی صاحب آپ ظاہر ہے اب تو سیاست میں نہیں ہیں آپ، لیکن یہ ساری چیزیں فیس تو کی ہیں آپ لوگوں نے بھی. تو یہ جو بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، یہی بات ہے کہ اب وہ آتے ہیں پھر ان کی بات ماننی پڑتی ہے آپ کو آنیسٹلی. اور پھر وہ پرابلم اتنی سفارشیں ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. برا بن جائے بہتر ہے. اور سیکنڈ یہ کہ ایس ایچ او کے 10 lakhs پوسٹنگ کے کسی پکڑ لیتے ہیں، میں پوسٹنگ اور میرا نام لگ جائے گا، میں نے 10 lakh نہیں. السلام علیکم، میرا نام عمر عباس ہے اور میرا سوال جو ہے کراچی سے ریلیٹڈ ہے. جیسا کہ ابھی 2025 سے اور 26 کا بجٹ پاس ہوا ہے تو میں اس پہ سوال کرنا چاہتا ہوں. ڈیولپمنٹ اسکیم پہ تقریباً 1400 ارب سے اپروکس 1400 ارب ڈیولپمنٹ اسکیم کا بجٹ جو ہے پاس ہوا ہے. تو اس کا ایک فارمولا ہوتا ہے جو بیکورڈ پاورٹی وغیرہ دیکھتے ہیں، اس کے حساب سے پھر ہم وفاق سے پیسے مانگتے ہیں، بجٹ مانگتے ہیں. کراچی کا جو ڈیو شیئر آپ لوگوں نے جو بتایا ہے وہ 4% بن رہا ہے. 1400 ارب سے صرف اور صرف 60 ارب بن رہا ہے. تو آپ اس چیز کو کائنڈلی جسٹیفائی کر دیں کیا کراچی کا ڈیو شیئر جو ہے وہ صرف اور صرف 60 ارب ڈیزرو کرتا ہے؟ دیکھیں یہ پی ایس ڈی پی کی بات آپ کریں، جسے کہتے ہیں پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس، پی ایس ڈی پی. پی ایس ڈی پی اس بار تقریباً 1000 ارب کا طے ہوا. 1400 تھا لیکن پہلے تھا، کم کرایا گیا. آئی ایم ایف نے ہمیں بہت ٹائٹ کیا ہوا تھا. تو بہرحال جو اپروو ہوا وہ میں بات کر رہا ہوں آپ سے کہ تقریباً 1000 کے قریب ہے. وہ چاروں صوبوں میں بڑھتا ہے، شہر وائز نہیں. اب یہ بات اپنی جگہ ہے کہ سندھ صوبے میں جو کنٹریبیوٹ کرتا ہے سب سے زیادہ ریونیو وہ کراچی ہے، اور اخراجات بھی پھر اسی کے انفراسٹرکچر وغیرہ کو مینٹین کرنے کے لیے زیادہ ہوں گے. اور اس بات پہ ہماری لڑائی چل رہی ہے. K4 میں ہم نے ابھی تک ان سے کہا تھا کہ جو فنڈس آپ نے 4-5 ارب کے جو رکھے ہیں
یہ تو لانچنگ کی سیریمنی 3.5 ارب 3.5 ارب. تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہم مرکز سے لڑ رہے ہیں، اور لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ NFC ایوارڈ میں تبدیلی لانی چاہیے. وہ یہ کہتے ہیں آپ نے جو 18ویں ترمیم پاس کری ہے اور جو ایک فارمولہ بنایا ہے NFC ایوارڈ کا، جس میں صوبوں کو آپ فنڈ زیادہ دے دیتے ہیں اور مرکز کے پاس کچھ نہیں بچتا، نہ دفاع کے لیے فنڈز ہیں، اور ان کا زور ہے آپ کہ امنڈمنٹ لائی جائے 27ویں، جس میں اس کو کٹ کریں صوبوں سے. کس کا زور ہے اور سر یہ؟ مرکز کو سر زور کس کا ہے؟ دیں. فیڈرل گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کا زور ہے، فیڈرل شہباز شریف صاحب. جی ہاں بالکل. اچھا مرکز سے جو آپ کہہ رہے ہیں سر، مرکز وہی آپ والی بات پوچھ رہا ہوں، مرکز سے جو آپ لڑتے رہتے ہیں اس کے باوجود مرکز نہیں مان رہا سر. اس طرح نہیں لڑ رہے نا، جس طرح کینال پہ لڑے تھے آپ، نہیں کراچی کے لیے بھی اس طرح لڑے. ہم نے سندھ کے دھمکی بھی لیے دیں ساتھ میں حکومت چھوڑ دیں گے ہم. سندھ کو زرخیز کر کے، اور ایک پنجاب میں سر پاکستان میں ہوگی تو سر وہ پاکستان کا حصہ ہے، لیکن سندھ کو جو پانی کی شارٹیج ہے، یہ ایک زرعی ملک ہے، کاشتکاری ہی یہاں کا مین پیشہ ہے. آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. تو اس پہ ہم نے اصولی طور پہ سٹینڈ لیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی. تو اس میں جہاں جہاں اصول، ایک ابھی بجٹ میں آیا تھا کہ جی بزنس مینوں کو ہتھکڑی لگا سکتے ہیں کہ پاور دے. تو میں نے کہا تم بھاگ جائیں گے، یہاں کوئی نہیں رکنا. 3 یا 4 دن 12 بجے تک رات کی ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے. پھر ہم نے اس کو بیلیبل بنایا کہ یہ بیلیبل آفینس ہے. پھر ہم نے کہا پہلے انکوائری ہوگی، اس میں انکوائری بھی نہیں. تیسرا میں ہم نے کہا صرف سیل ٹیکس کے فراڈ ہو تو ہاتھ ڈال سکتے ہیں، اور 50 کروڑ سے زیادہ رقم ہو تو ہاتھ ڈال سکتے ہیں. ہم نے دانت نکالے. بالکل صحیح ہے نا. ہم میں چاہوں گا تھوڑا سا میں کراچی کا دکھ ریحان ابھی کراچی نہیں کراچی دیکھیں اربن ایریا ہے، ریونیو کا ہب ہے، اکنامک کیپٹل ہے پاکستان کا، تو اس لیے سب کو کنسرن ہونا چاہیے. ہمارا گریوینس کیا رہا ہے، اور میری ابھی بھی ریزرویشن ہے، کراچی کی اول جس شہر کی آبادی کو ہی پراپر طریقے سے نہ گنا جا رہا ہو، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو پانی مناسب دیا جا رہا ہوگا؟ 650 MDG کراچی کو پانی اپروکسیمیٹلی ملتا ہے، جس میں سے آدھا چوری ہو جاتا ہے رستے میں، اور ضرورت نہیں ہے، دگنی ہے اس سے دگنی ہے. اچھا 1200 ہے ہمارا. آبادی دگنی ہے، آبادی دگنی ہے، جو ہماری انٹرنیشنل ریکوائرمنٹ ہے اس کے لحاظ سے آپ کو ہاف ملتا ہے. تو اس کا مطلب ہوا کہ پہلا کام تو یہ ہے کہ ہیڈ کاؤنٹ ہونا چاہیے، ہاؤس ہولڈ کاؤنٹ ہونی، یعنی کہ مردم شماری ہونی چاہیے. کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہر 10 سال کے بعد مردم شماری ہوتی ہے. ہوا یہ تھا ابھی جو لاسٹ مردم شماری ہوئی تھی، اور اس میں یقیناً کچھ لوگوں کا بڑا کنٹریبیوشن ہے، مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے، جس کی وجہ سے کراچی کی مردم شماری ہوئی. اور اس میں ہم نے کنونس کس طرح کیا شہباز شریف صاحب کو، اس وقت میں حصہ تھا، کے الیکٹرک کے بل لے کر گئے کہ جناب جتنے کے الیکٹرک کے میٹر لکھے ہوئے ہیں اور جتنے میٹر لگے ہوئے ہیں، تو بھائی اتنا تو کم از کم بل مطلب اتنے تو لوگوں کو کاؤنٹ کریں آپ. پھر دوسری چیز آ گئی، دیکھیں پالیسیز کی ابھی بات کر رہا تھا، کراچی کا انفارچونیٹلی پچھلے 10 سال سے ماسٹر پلان نہیں بنا ہوا ہے. ماسٹر پلان جس شہر کا نہ ہو تو وہاں پر کس طریقے سے پانی کی دستیابی یا انفراسٹرکچر ریہیبلیٹیشن یا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر کی جا سکتی ہے. ایک اور چیز، لوکل باڈیز. 2013 میں لوکل باڈیز قانون لے کر آئے جس کے اوپر ہم نے شدید مخالفت کی. نہیں ہونا چاہیے. ڈیولیوشن آف پاور ہونا چاہیے. یہ کانسٹیٹیوشن کا وائلیشن ہے، آرٹیکل 140A کا وائلیشن ہے، which clearly states that the administrative, financial and political powers should be devolved from the provinces to the local government. It is stated in the Constitution of Pakistan, Article 140A. This is the violation of Constitution کہ اگر ہم devolution of power نہیں کر رہے. Provincial Finance Commission 10 سال سے زیادہ ہو گیا. کراچی مطلب NFC جس طرح کے بیگ صاحب نے کہا، ایک فارمولہ ہے، پہلے GST کے ذریعے لوکل باڈیز ٹیکس کلیکٹ کرتی تھی اور اس کو امپلیمنٹ کرتی تھی. اس کے بعد ایک فارمولہ ہوا کہ GST کے ذریعے وفاق کو جاتا ہے پیسہ. وفاق ہر صوبے کو اس کی آبادی کے تناسب سے نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ کرتا ہے، ہر صوبے کو پیسہ مل جاتا ہے. بدقسمتی سے اربن ایریاز کو گزشتہ 10 سالوں سے پروونشل فائنانس کمیشن کے ایوارڈ نہیں ہوئے، یعنی کہ کراچی کے یا اربن ایریاز کے یا سندھ کے دیگر تمام شہروں کو اس کی آبادی کے تناسب سے اور اس کے کنٹریبیوشن کے لحاظ سے ملنا چاہیے، نہیں مل رہا. اور ہمارا پیپلز پارٹی کے ساتھ یہی گریوینس رہا ہے اور ابھی بھی ہے کہ وہ میٹنگ کال کریں. وہ فارمولہ دیکھیں، 18ویں ترمیم کا مقصد کیا تھا، روح کیا تھی؟ اس کی روح یہ تھی کہ نچلی سطح تک اختیارات اور وسائل کی منتقلی ہو. اچھا، اب کسی گلی کے اندر کہیں پانی نہیں آ رہا تو پانی یہ پوچھ کے تھوڑی آ رہا ہے کہ وہ کس زبان کا ہے، اس گلی میں رہنے والا کس مذہب کا ہے، کس لسان کا ہے، کس سیاسی وابستگی کا ہے. اس گلی میں رہنے والا ہر شخص اس سے متاثر ہو رہا ہے. اچھا، اب اس کا مطلب ہوا کہ آپ کو لوکل باڈیز کے قانون میں تبدیلی ہونی چاہیے.
اور پورے پاکستان کے اندر لوکل باڈیز کو ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے ثمرات اس علاقے کے کونسلر کے ذریعے اس علاقے کے لوگ حاصل کر سکیں. یعنی کہ پالیسی امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے, ریویو کرنے کی ضرورت ہے. آرٹیکل جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کی امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. K4 کا بھی کنسیو ہوا تھا کب, 20-25 سال ہو گئے, 25 سال ہو گئے. اس وقت کی آبادی کے تناسب سے کنسیو کیا گیا اس کو. آج اس سے آبادی دگنی بڑھ چکی ہے. دیکھیں کراچی میں ورٹیکل ایکسپینشن ہے, پاپولیشن انفلو ہے اور پیدائش بھی ہے. تو اس کا مطلب ہوا کہ آپ ہاریزنٹل ورٹیکل ہر طریقے سے آپ کی آبادی بڑھ رہی ہے. تو جس رفتار سے آبادی بڑھ رہی ہے, ویسے 2.5 ہے غالباً, جس رفتار سے کراچی کی آبادی بڑھ رہی ہے اس رفتار سے یہاں پر جو میونسپل وسائل ہیں اس کی بھی ضرورت ہے. اب یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے, کیا اس بات پہ ایگری نہیں کرتے کہ کراچی, ابھی میئر کوئی بھی ہو, کراچی کے میئر کو یا کراچی کے لوکل باڈیز کے لوگوں کو اختیارات ہونے چاہیے, چاہے وہ پانی کا ہو, لوکل باڈیز کا ہو, LDA ہو, KDA ہو, MDA ہو, یا سڑک بنانے کا معاملہ ہو, یا سالڈ ویسٹ کا معاملہ ہو, یا بلڈنگ کنٹرول کے معاملات ہوں. یہ سارے علیحدہ علیحدہ ادارے بنے ہوئے ہیں. ایک اختیار, ایک گورننس ہونی چاہیے, ایک اتھارٹی کے تحت ہونا چاہیے. اور لا اینڈ آرڈر کا جہاں تک ہے, دیکھیں ایک رائے ہے اور اس کے اوپر ہم مختلف اوقات میں بولتے بھی رہے ہیں کہ جب علاقے کا شخص, لوکل پولیسنگ جس کو کہتے ہیں, جب کسی علاقے کا شخص اپنے میرٹ کی بنیاد پر پولیٹیکل بھرتی نہ ہو اور میرٹ کی بنیاد پر پولیس میں کسی بھی محکمے میں بھرتی ہو کر اسی علاقے میں یا اسپیسیفک جیورسڈکشن میں سرو کرے گا تو اس کی پرفارمنس بہتر ہوگی. ظاہر ہے. انفارچونیٹلی یہ بھی نہیں ہے. تو یہ مسائل تو ہو رہے ہیں نا, اس سے پالیسی ریویو کی ضرورت ہے. کیونکہ اسٹوڈنٹس نے بہت ہی کم سوال پوچھے, تو میں بریگیڈیئر صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, جس طرح ہم نے اسٹارٹ میں بات کی فیلڈ مارشل کے وزٹ کی امریکہ کی, کہ وہ وہاں پر گئے, جنگ کے بعد کی جو صورتحال ہے پاکستان کو اس وقت جو ہے وہ دنیا ایک الگ نگاہوں سے دیکھ رہی ہے. 9 سال بعد ہمارے وزیر خارجہ, کسی بھی جو امریکی وزیر خارجہ ہے, ان سے ان کی ملاقات ہو رہی ہے. تو لاسٹلی جو آپ کے سینٹنس ہوں گے, میں آپ سے یہی جاننا چاہوں گا کہ اسی کے ساتھ ساتھ جہاں دنیا ہماری قیادت کو, فوجی قیادت کو سراہ رہی ہے جنگ جیتنے کے بعد, وہیں پر ملک کے اندر ایک سیاسی جماعت بھی ہے, ان کی جانب سے مسلسل چیف صاحب پر جو ہے وہ تنقید کی جا رہی ہے. آپ دیکھیں سابق وزیر اعظم عمران خان کا میں نام لے لیتا ہوں, ہو سکتا ہے بہت سارے ان کے فین فالوورز بھی یہاں موجود ہو, ان کی جانب سے ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے چیف صاحب کا نام لے کر براہ راست ان پر تنقید کی جا رہی ہے. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا اس تنقید کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں, اور اس تنقید سے بارڈر پر کھڑے ہوئے جوان کا حوصلہ کتنا متاثر ہوتا ہے. لاسٹلی سر دیکھیں, ایک بات میں بڑی کلیئر بتاؤں, پلیز ریممبر, میں نے CHN پہ یونٹ کمانڈ کی ہے, وہاں پر 18,000 فیٹ پہ میں نے ریجمنٹ کمانڈ کی ہے, اور 30 ڈگریز ٹیمپریچر میں رہا ہوں. یہاں سے جوان جاتے ہیں, اکتوبر میں سپٹمبر میں پوسٹ پہ چڑھتے ہیں, جولائی میں اترتے ہیں, 9 مہینے کے بعد, پلیز انڈرسٹینڈ. اور 8 مہینے میں ان کی فیملی میں کوئی ڈیتھ ہو جائے, کسی کا بچہ پیدا ہو, کوئی اور پرابلم ہو جائے, دے کینٹ گیٹ ڈاؤن. آپ جسٹ امیجن. اور وہ چھوٹا سا بنکر ہے, اس کے اندر رہتے ہیں, ان کو راشن ڈمپ کر دیا 8-9 مہینے کا, برف اوپر ہے, اس کو پگھلا کے وہ اپنا کھانا بناتے ہیں, ان کو لکھ کے دیتے تھے یہ پیٹ درد کی دوائی ہے, یہ اس کے علاوہ دے کانٹ گیٹ ڈاؤن وٹ ایور ہیپنس. اور ایولانچ آتی ہے جب, تو آپ یہ دیکھ لیں کہ جو جوان ٹروپس اس میں نیچے, ایولانچ یو آل انڈرسٹینڈ وٹ از ایولانچ, جو برفانی تودے گرتے ہیں اس میں جو دب جاتے ہیں جوان ہمارے, یقین کریں جو دسمبر جنوری میں دبتے ہیں ان کو ہم جولائی اگست میں نکالتے ہیں. جب برف پگھلتی ہے تو جیسے فریزر میں چکن فروزن ہوتے ہیں, باڈی جیسی ہوتی ہیں. دس از اے ہارڈ لائف. اب وہاں پر بیٹھ کے جب کوئی بات کرتا ہے شہیدوں کے بارے میں, اور کسی شہید کے بارے میں, کسی ٹروپس کے بارے میں, آرمی کے بارے میں, تو وہ یہ کہتا ہے جوان کہ ہم یہاں پر اتنی سخت ڈیوٹی دے رہے ہیں, ہم شہادتیں دے رہے ہیں, ہم میرے مرنے کے بعد بھی اگر ایسی باتیں میری فیملی کے بارے میں کی جائیں گی تو ان کے لواحقین کو, شہیدوں کے کیا فیلنگ ہوتی تھی. جسٹ اس کو آپ امیجن کریں. اینڈ دیٹ از وٹ از دا ڈیزائر آف دا اینیمی. سو آپ یاد رکھیں, جس ملک میں آپ کی اپنی فوج نہیں ہوگی اس ملک میں دشمن کی فوج ہوگی. نمبر 1. نمبر 2, ابھی آپ نے پروف ہم نے کر دیا کہ پاکستان کی مسلح فوج ایک بیٹل ہارڈنڈ بھی ہیں اور پروفیشنل بھی ہیں, اور اپنے سے 6 گنا دشمن کو جس طریقے سے ہم نے مارا ہے, آئی تھنک اس سے ہمارا اسٹیچر دنیا میں بہت ہائی ہوا ہے. آج فوج کمزور ہوتی تو آپ کے سامنے کیا ہوتا, وی آل نو اٹ. اور یہی انڈیا نے سوچا تھا.
اس لیے آپ نے جو کرٹیسائز کرنے ہیں حکومت کو کریں. آپ اپوزیشن لیڈر ہیں, آپ ایز اے اپوزیشن لیڈر حکومت سے بات کریں. دیکھیں چلا رہی ہے حکومت اور اپوزیشن, آپ فوج کو انوالو نہیں کبھی بھی کریں. اٹ افیکٹس دا ٹروپس. کئی دفعہ ایسے باتیں ہیں, اب دیکھیں 9 مئی کی بات ہے, اگر آپ نے کرنا تھا آپ نے جانا ہے, آپ سویلین ادارے میں جائیں, آپ چیف منسٹر کی طرف جائیں, آپ اسمبلی کی طرف جائیں, آپ پرائم منسٹر کی طرف جائیں, آپ اور جگہ پہ جائیں. نشان حیدر اور شہید شہدا. آپ مجھے بتائیے کہ کیپٹن کرنل شیر, آئی ہیو کمانڈڈ 12 بانئی ریجمنٹ جس کے 2 نشان حیدر ہیں, حوالدار لالک جان اور کیپٹن کرنل شیر میری ریجمنٹ سے ہیں. ان کی قبروں کے اوپر اب جا کے خدا نہ خواستہ ان کی یادگاروں کو کی بےحرمتی کریں, کتنی تکلیف کی بات ہے. اس لیے پلیز ریممبر, ڈو اینی تھنگ بٹ ڈونٹ ٹاک اباؤٹ ایسی چیزوں کو. اٹ سیریسلی افیکٹ دا مورال آف ٹروپس. اس لیے پاکستان کی ملٹری از اے سمبل آف یور پروٹیکشن. آپ کے لیے پوری فوج کھڑی ہے دن رات. چیف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم نے بار بار کہتے ہیں ہمارے سر کا تاج آپ لوگ ہیں, ینگسٹرز, عوام, یہ ہیں ہمارے سر کا جھومر ہیں. لیکن فوج کے پیچھے لڑائی کرنے کے لیے جب تک عوام نہیں ہوگی فوج کامیاب نہیں ہوگی. سو ریمین ٹائٹ اینڈ ہیو ٹرسٹ ان آرم فورسز, دیٹ از مور امپورٹنٹ. دیکھیے مجھے ایک بات ایڈ کرنی ہے اس میں, جی, اور وہ یہ ہے کہ سیاسی طور پہ اختلافات, سیاسی طور پہ ہاں بس بالکل لڑیں, اس پہ ہر طرح سے آپ کو اجازت ہے, لیکن ملکی مفادات کو سیاسی مفادات پہ کمپرومائز نہ کریں. میں ابھی امریکہ سے آیا ہوں, آفیشیل وزٹ پہ تھا, وہاں پہ پتہ چلا جو پاکستانیز ملتے ہیں انہوں نے ڈنر وغیرہ کیا تھا کہ کانگریس میں بل پاس کروایا پاکستان کے اگینسٹ, بالکل, اور لابنگ کر کے پیسے خرچ کر کے جو لابیسٹ ہوتے ہیں انہوں نے پے کر کے بھیج دیا پیسے پاکستان کے خلاف بل پاس کرایا. آئی ایم ایف کو لیٹر لکھا کہ جی یہ فنڈس نہ دیں, یا یہ گھپلا, یہ فگر صحیح نہیں ہے, یہ فگر صحیح نہیں ہے, آپ نہ کریں. شوکت ترین نے اور جو وہ اپنا فائنانس منسٹر ہوتے تھے جھگڑا کے پی کے والے, آپ سوچیں کچھ لمٹ تو ڈرا کرو یار, ناٹ آن کہ پاکستان. کس سے آگے نہیں جانا ہے. ملک کو نقصان پہنچ سکتا ہے, ماں ہے یہ آپ کی. لہٰذا میں تو بڑا پازیٹیو بولنے اور لکھنے والا ہوں, سب جانتے ہیں, جی جی بالکل, لیکن کچھ جگہوں پہ مجھے بڑی چبھن ہوئی ہے. اور یہ آرمی چیف, یہ جو فیلڈ مارشل ہیں جنرل عاصم, میں سمجھتا ہوں یہ تحفہ اللہ کا. ایکسٹرا فار پاکستان, انہوں نے جو کچھ کر دیا, جہاں سوچیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے, وہاں سے سوچ شروع ہوتی ہے, اور یہ اوپر والے کا کرم ہے کہ بالکل ہمیں بالکل, بہت بڑا کام 5 ہوا گنا یہ, بڑا بالکل 5 گنا بڑا دشمن اور 10 گنا زیادہ بجٹ دفاعی جو سالوں سے وہ خرچ کر رہا تھا, چند گھنٹوں میں اس کو, اور 6 گھنٹوں میں گھٹنے ٹیک دیا ہے. سو آئی تھنک وی شوڈ ہیو اے سلوگن. اس سے بہترین فوج کیا ہوگی؟ امریکہ کا تو آج تک اپنے سے 6 گنا زیادہ طاقتور کسی ملک سے مقابلہ ہوا ہی نہیں, تو ہم نے کر کے دکھایا دنیا میں, واحد ملک پاکستان. اسی لیے دنیا نے اب انڈیا کو چھوڑ دیا. ہم نے خطے کے نئے رول سیٹ کر کے نیا بادشاہ, جو یورپین ٹیکنالوجی نہیں ہے, اب چائنیز ٹیکنالوجی, جس کو لوگ عزت سے دیکھتے ہیں. دیکھیں میں نے ابھی گفتگو کے آغاز میں کہا تھا کہ اس کرائسس نے ہمارے اندرون خانہ بھی اور بیرون خانہ بھی ایک بہت ہی واضح خط تنسیق جو ڈیمارکیشن ہے وہ کھینچ دیا. اور ابھی آپ جب یہ آغاز ہوا تھا تو آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں, خاص طور پر نوجوان, کہ کس قسم کی ریلز اور سوشل میڈیا پہ وہ ان کے ویوز آ رہے تھے, کہ کس طرح ایکسپلائٹ کر رہے تھے, آپ کو مینوپولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کی حب الوطنی جاگ رہی تھی, اور آپ کے اس پرائڈ کو کامیاب کس نے کیا؟ جن کے لیے یہ غلط بات کر رہے ہیں. افواج پاکستان بہت ساری ریزرویشنز ہو سکتی ہیں, ہماری پولیٹیکل بہت ساری ریزرویشنز تھی, لیکن ایک چیز آپ کو بلاک کرنا ہے کہ اس لمٹ سے آگے نہیں بڑھنا. اب اس کو ریڈ لائن بنا کر ہم نے پاکستان کو مضبوط کرنا ہے. اور دیکھیں اندرون خانہ اور بیرون خانہ بین الاقوامی طور پر بھی آپ کو دشمن اور دوست کا پتہ چل گیا, اور اندرون خانہ بھی آپ کا دوست کون ہے دشمن کون ہے. خدا نہ خواستہ اگر دشمن گھس جاتا تو بڑی آپ کو ہار پہناتا یا آپ کی بڑی عزت افزائی کرتا, تو وہ کون لوگ ہیں جو دشمن کو مدعو کر رہے ہیں یہاں پہ؟
وہ کون لوگ ہیں جو پاکستان کے دفاعی نظام کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے تھے, ہمارے مورل ویلیوز کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو ہمیں سمجھنے کی کوشش ہے, ہمیں سمجھنا ہے اور بالکل آئیڈینٹیفائی کرنا ہے ایسے لوگوں کو, ڈفرینسز رکھنے ہیں, تنقید برائے اصلاح کرنی ہے اور آگے کی طرف رواں دواں ہونا ہے, کیونکہ بہت ساری چیزیں آگے پاکستان کے لیے رکی ہوئی ہیں اور وہ نوجوان ہی پوری کریں گے انشاءاللہ. آپ لوگ ہی ہیں, بہت شکریہ آپ تمام. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. جاتے جاتے ہم سب بابا سے بلند نعرے لگائیں گے, پاکستان زندہ باد.